بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات سے سب لوگ اتفاق کریں گے کہ اختیار اور ارادہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنے اس اختیار اور ارادے کو آزادی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہ استعمال اس کے لیے جہاں بہت بڑے شرف کا باعث ہے، اگر وہ اس استعمال کو غلط طریقے سے پیش کرے تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے اس ارادے اور اس اختیار کو غلط ایکسرسائز کرتا ہے، اس کا سوء استعمال کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں جرائم پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے میں وہ مختلف افراد کے خلاف تعدی کا شکار ہوتا ہے اور شکار کرتا بھی ہے ان کو۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنانا ہے تو جرم کے صدور سے پہلے، جرم کے واقع ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے سے، ریفارمیشن کے ذریعے سے اور تلقین کے ذریعے سے اس معاشرے میں اس چیز کو اجاگر کریں کہ جرائم جو ہیں یا دوسرے اشخاص کے خلاف تعدی کتنی ایک غلط اور کتنی ایک مردود چیز ہے۔ تاہم جب ایک انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ جرم کر بیٹھے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس سزا کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں کہ اس کا نفاذ کیسے اور کب ہو، تاہم یہ ضروری ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو خاص طور سے یہ جرم ہے، یہ اس سوسائٹی کے اندر اس کی ترویج نہیں ہوتی، یہ عام نہیں ہوتا اور یہ شائع ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں 5 بڑے جرائم کے بارے میں قانون سازی کی ہے اور ان کی نشاندہی کی ہے۔ ہم اپنے اس سیشن میں ان 5 جرائم کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیا سزائیں ہیں جو قرآن مجید نے اپنے ہاں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کو نافذ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں تمہید ہی میں واضح رہنی چاہیے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سزائیں یا ان کا جو نفاذ ہے وہ صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست کا حق ہے، کسی فرد کا، کسی گروہ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان سزاؤں کو نافذ کرے۔ اسی طریقے سے یہ جو 5 بڑے جرائم ہیں، اگر ان کی ادنیٰ صورتیں وجود میں آتی ہیں یا بعض دوسرے جرائم ہیں ان کا ارتکاب افراد کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے پھر اس کا ثوابدیدی اختیار ایک ریاست کو دے دیا ہے کہ وہ ان جرائم کے بارے میں کوئی قانون بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی سزا تجویز کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے اس میں کہ موت کی سزا کے بارے میں یہ جان لیا جائے کہ وہ صرف 2 ہی شکلوں میں دی جا سکتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے قصاص کی شکل میں، جب آپ کو قتل کے بدلے میں قتل ہی کو دیکھنا ہے، اور دوسری فساد فی الارض کے بدلے میں۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ جو 5 جرائم قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جرم جو بیان ہوا ہے وہ محاربہ اور فساد فی الارض کا ہے۔ محاربے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص ان کے کسی حکم یا ان کی بنائی ہوئی حکومت کے خلاف سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ محاربہ ہے۔ فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نیوسنس پیدا کرتا ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرتا ہے، وہ ایک اس معاشرے کے اندر جان، مال، آبرو اور آزادی رائے کو اٹیک کرتا ہے اور اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم فساد فی الارض کا مجرم قرار دیں گے۔ چنانچہ جب چوری ڈکیتی بن جائے، زنا بالجبر بن جائے، اور ہم قتل کو دہشت گردی قرار دیں، اور اسی طریقے سے لوگ ہائی جیکنگ اور مختلف گھنونے جرائم کو سر انجام دیں، تو پھر ایسے اشخاص کو ہم کہیں گے کہ وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے اشخاص کے بارے میں 4 سزائیں ہیں جو ان کو دی جا سکتی ہیں۔ پہلی سزا تقتیل ہے۔ تقتیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو عبرتناک طریقے سے، ایگزیمپلری طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ دوسری سزا تسلیب ہے، گویا کہ اس کو سولی دے دی جائے۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائے۔ چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کو علاقہ بدل کر دیا جائے، اس کو ایگزائل کر دیا جائے۔ بادنا تعامل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چاروں سزائیں اپنی انٹینسٹی میں، اپنی شدت میں مختلف ہیں، اور اصل میں یہ وہ اختیار ہے جو ایک حکومت کو حاصل ہے کہ وہ دیکھے کہ ایک مجرم اگر کسی رعایت کا مستحق ہے تو وہ ان میں سے کسی کم تر سزا کا انتخاب کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ان سزاؤں کے بیان کے بعد فرما دی گئی کہ اگر کوئی مجرم آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے اپنے جرم کا، تو پھر اس کو فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا اور اس کو پھر دوسری سزائیں دی جائیں گی۔ دوسرا جرم جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ قتل کا اور جراحت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا جری ہو گیا ہے کہ وہ دوسرے شخص کی جان کے درپے ہو گیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں قصاص لیا جائے گا، اور یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو، قصاص کے اندر ہی زندگی ہے، معاشرے کی زندگی اسی میں پنہاں ہے۔ اور قصاص کا مطلب کیا ہے؟ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجرم سے وہ ٹریٹمنٹ کریں، مجرم سے ہم وہ برتاؤ کریں جو اس نے اپنے وکٹم کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ قصاص کے اندر برابری کو ملحوظ رکھا جائے۔
اگر ایک شخص جس نے قتل کیا ہے وہ غلام ہے تو اسی شخص کو قتل کیا جائے گا. اسی طریقے سے قتل کرنے والا ایک مرد ہے تو اسی مرد کو قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والی ایک خاتون ہے تو اسی خاتون سے ہی معاملہ کیا جائے گا, کسی اور کو ان کی جگہ پہ قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں, اس کے جو اولیاء ہیں, وہ قاتل کو کسی وجہ سے معاف کر دیں, اور اسلامی ریاست بھی یہ سمجھے کہ یہ معافی جو ہے یہ عدل کے مطابق ہے, تو پھر معاملہ دیت پہ سیٹل کیا جا سکتا ہے اور اس مجرم کو کم تر سزا بھی دی جا سکتی ہے. دیت دراصل ایک تاوان ہے, ایک فائن ہے جو مجرم پہ عائد کیا جاتا ہے, اور اس کی جو کوانٹٹی ہے اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو معاشرے کے معروف پر چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید قتل خطا کے بارے میں, ان انٹینشنل مرڈر کے بارے میں بھی قانون سازی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جس کو قتل کیا گیا وہ کسی اسلامی ریاست کا شہری ہو, یا شہری تو نہ ہو, کسی اور معاہد ریاست کا شہری ہو, تو پھر اگر وہ معاف نہیں کیا گیا تو پھر اس کو دیت بھی دینی پڑے گی اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر جس کو قتل کیا گیا خطا سے, ان انٹینشنلی قتل کیا گیا, وہ کسی دشمن قوم کا مسلمان فرد ہے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ صرف دیت دے, غلام آزاد نہ کرے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اب غلامی کا ادارہ ختم ہو چکا ہے, تو چنانچہ بعض علماء نے اس میں یہ اجتہاد کیا ہے کہ ہم غلام کے بجائے کسی قیدی کو بھی اس معاملے میں آزاد کر سکتے ہیں. تیسرا جو جرم قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, جس کی سزا بھی بیان ہوئی ہے, وہ زنا کا جرم ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زنا کے مرتکب, خواہ کوئی خاتون ہو خواہ کوئی مرد ہو, اگر اس کا یہ جرم کورٹ کی سطح پہ, یعنی کورٹ کی سطح پہ ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ جو ان کو سزا دی جائے وہ یہ ہے کہ ان کو پبلکلی 100 کوڑے مارے جائیں, ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کر کے 100 کوڑے مارے جائیں, تاکہ یہ آئندہ جرم نہ ہو سکے اور اس کی حوصلہ شکنی ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو مجرم ہے اس کی شادی کسی بھی پاک باز خاتون یا مرد سے نہیں ہو, انویلیڈیٹ قرار دیا جائے, وہ یہ کرنے کا مجاز نہ ہو. اسی طریقے سے یہ بات جہاں پہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی سزا ایک انتہائی سزا ہے, اور اگر ایک شخص کسی رعایت کا مستحق ہے تو اس کو کوئی کمتر سزا بھی دی جا سکتی ہے. چوتھا جرم جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ قذف کا جرم ہے. قذف کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی شخص پہ زنا کی تہمت لگائیں, اور اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی پاک باز خاتون یا مرد پہ زنا کی تہمت لگائی جائے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی یا ایک بیوی اپنے شوہر پر یہ تہمت لگائے. جہاں تک قذف کے پہلی شکل کا تعلق ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ الزام لگانے والا 4 عینی گواہوں کو پیش کرے, اور اگر وہ اس سے قاصر رہتا ہے تو پھر اس کی اپنی پیٹھ پر 80 کوڑے برسیں گے, اور وہ ہمیشہ کے لیے گواہی کے معاملے میں ساقط الاعتبار قرار پائے گا, یعنی اس کی گواہی پھر آئندہ قبول نہیں کی جائے گی. دوسری شکل جو قذف کی ہے, جس کو ہم لیان کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے کہ وہ زانیہ ہے, اور اس کے پاس اس کے لیے کوئی ایویڈنس بھی نہ ہو, اس کے پاس کی کوئی شہادت بھی نہ ہو, تو پھر اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ قسموں پہ سیٹل کیا جائے گا. 4 مرتبہ شوہر جو ہے یہ قسم کھا کے کہے گا کہ وہ اپنے اس کلیم میں کہ اس کی بیوی ایک زانیہ ہے سچا ہے, اور پھر یہ بھی کہے گا 5ویں مرتبہ قسم کھا کے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پہ خدا کی لعنت ہو. جواب میں اگر خاتون کچھ نہیں کرے گی تو پھر اس پر یہ زنا کی سزا نافذ ہو جائے گی. تاہم جو چیز اس کو اس سے بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے یہ کہے کہ اس پہ اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا, اور پھر 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہو, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر میاں اور بیوی کے درمیان میں آخر میں تفریق کر دی جائے گی. 5واں جرم جو قرآن مجید میں بیان ہوا وہ چوری کا جرم ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر چور مرد ہو یا عورت ہو, اگر اس پر یہ جرم پوری طرح ثابت ہو جاتا ہے, وہ کسی لینینس کا کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے, تو پھر اس کی رسٹ سے, اس کے پونچے سے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ وہ 5 بڑے بنیادی جرائم ہیں جن کی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ انہی کی ادنا صورتوں میں یا بعض دوسرے جرائم کے معاملے میں ثوابدیدی اختیار ہے اسلامی ریاست کے اوپر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.